بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سمیر اور کشش دونوں نیوز پیپر کے ایڈیٹر سے مل کے اسے ایڈ دے کے باہر نکلے تھے۔ کشش ابھی بھی وقت ہے، ایڈ واپس لے لو، یامین بھائی کو پتہ چلا تو ہمیں چھوڑیں گے نہیں۔ سمیر نے گاڑی کی طرف جاتے کہا، ارے کچھ نہیں ہوتا، دعائیں دیں گے، دعائیں۔ کسی کا گھر بسانے سے اللہ بہت خوش ہوتا ہے۔ 1 منٹ تم یہیں رکو، ابھی آئی۔ بنا سمیر کی طرف دیکھے وہ دوسری طرف بڑھ گئی۔ سمیر کی نظر بھی اس کی طرف اٹھی۔ ہائے سمرین، کیسی ہو؟ واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز۔ ارے کشش تم کیسی ہو؟ سمرین کشش کی اسکول فرینڈ تھی، آج اتنے عرصے بعد بھی پہچان گئی۔ دونوں ایک دوسرے سے گلے ملی۔ دنیا کتنی گول ہے نا، ہم پھر ہی مل گئے۔ کشش مسکرائی، واقعی تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ یار کچھ کام تھا، ایڈیٹر صاحب سے اسی سلسلے میں آئی تھی۔ کشش نے سرسری انداز میں کہا، اچھا، اور وہ ایڈیٹر صاحب میرے پاپا ہیں۔ سمرین نے انکشاف کیا تو کشش کے چہرے کی اسمائل پھیکی پڑی۔ مطلب اس کے پاپا تو گئے کام سے، منہ ہی منہ میں بڑبڑائی۔ اچھا میں چلتی ہوں، پھر ملاقات ہوگی۔ کشش نے وہاں سے فوراً نکلنا چاہا۔ ارے یار اپنا فون نمبر تو دے دو، سمرین نے روکا۔ ناچار کشش کو اپنا نمبر دینا پڑا۔ وہ لڑکا تمہارا کزن ہے؟ سمرین نے سمیر کی طرف اشارہ کرتے اشتیاق سے پوچھا، جو انہی کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ ہاں وہ کزن ہی ہے۔ کشش نے نمبر دیتے سرسری انداز اپنایا۔ ملواؤ گی نہیں؟ سمرین تھوڑی ایڈوانس قسم کی لڑکی تھی اور کشش یہ بات بہت اچھے سے جانتی تھی۔ کشش نے مڑ کے سمیر کو ایک نظر دیکھا۔ اس نے ایک مسکراہٹ کشش کی طرف اچھالی۔ ملوا تو دوں لیکن کیا فائدہ، شادی شدہ ہے اور 2 بچے بھی ہیں۔ کشش نے منہ بناتے بظاہر مسکرا کے کہا، ریئلی؟ سمرین نے پھر سے مڑ کے دیکھا۔ لیکن ہینڈسم ہے بہت۔ سمرین نے ستائشی نظروں سے دیکھتے کہا، ہاں وہی تو، اسی لیے کم عمر میں ہی شادی کروا دی کہ لڑکیوں سے دور رہے، ورنہ ہر دوسری لڑکی اس کی گرل فرینڈ ہوتی۔ کشش نے بات سے بات نکالی۔ اچھا میں چلتی ہوں۔ سمرین نے وہاں سے نکلنے میں ہی عافیت جانی۔ وہ سمیر کے پاس سے گزرتی اپنی گاڑی کی طرف بڑھی۔ بائے، سمیر نے ہاتھ کے اشارے سے سمرین کو کہا، بائے۔ سمرین بھی فوراً سے جواب دیتی گاڑی میں بیٹھ چکی تھی، جبکہ سمیر اس ری ایکشن پہ شاکڈ رہ گیا۔ یہ کون تھی؟ سمیر نے منہ بناتے پوچھا۔ تھی کوئی، چھوڑو چلو۔ کشش نے ٹالا، لیکن بہت ایٹیٹیوڈ والی تھی، میری طرف دیکھا تک نہیں۔ سمیر کو دکھ ہوا۔ کشش نے ٹالا اور گاڑی میں بیٹھے سمیر نے گاڑی گھر کی طرف موڑ دی۔ 2 دن ریسٹ لینے سے عنائشہ کی طبیعت کافی بہتر ہو گئی تھی اور آج وہ کام پہ جانے کا سوچ رہی تھی کہ حاذق کا فون آیا۔ اس کا نمبر بدل چکا تھا، وہ پہچان نہ پائی۔ بدل تو اس نے بھی لیا تھا لیکن سی وی میں موجود تھا جہاں سے حاذق نے لے لیا تھا۔ فون کان سے لگائے کتنی دیر وہ خاموش سنتی رہی، مقابل کی سانسوں کو محسوس کرتی رہی۔ وہ پہچان گئی تھی کہ وہی ہے۔ دل کی دھڑکنوں نے اچانک سے سپیڈ پکڑی۔ کیسی ہو؟ کان میں آواز پڑی تو بے اختیار آنکھیں موند لی۔ ٹھیک ہوں، مختصر جواب آیا۔ آفس کیوں نہیں آئی؟ اگلا سوال داغا۔ آ جاؤں گی، دھڑکنوں کو قابو کرتی ہوئی جھٹ سے بولی۔ اوکے، میں ویٹ کر رہا ہوں، میٹنگ کے لیے جانا ہے اور تم نے بھی ساتھ جانا ہے۔ اللہ حافظ۔ فون بند ہو چکا تھا۔ عنائشہ کو وہ پل جو ساتھ گزرے تھے پھر سے یاد آنے لگے۔ ان کی ماما نے تو کہا تھا کہ ان کی شادی، تو کیا حاذق کی شادی نہیں ہوئی؟ خود ہی تانے وانے بنتی وہ تیار ہونے چلی گئی۔ گاڑی گھر کے پورچ میں داخل ہوئی۔ سمیر کو کشش کی خاموشی کھٹک رہی تھی، اس سے زیادہ اس لڑکی کا اسے اگنور کرنا۔ ویسے حیرت ہے، اس لڑکی میں ایٹیٹیوڈ بہت تھا۔ پھر سے زبان چلی۔ کشش نے اترتے ہوئے اس کی طرف مڑ کے دیکھا، یہ کوئی تم تیسری بار کہہ رہے ہو تو؟ فار یور کائنڈ انفارمیشن، شادی شدہ اور 2 بچوں کے باپ کو وہ اگنور ہی کرے گی نا؟ مزے سے کہتی وہ نیچے اتر گئی، جبکہ سمیر پہ حیرتوں کے پہاڑ توڑ گئی۔ کیا دلِ امید توڑا ہے کسی نے؟ سمیر نے سر سٹی رنگ پہ رکھا۔
اسے کشش سے یہ امید نہ تھی۔ دادا جی کدھر جا رہے ہیں؟ کشش نے دادا جی کو باہر نکلتے دیکھا تو روک لیا۔ بیٹا دوست کی طرف جا رہا ہوں، کچھ دیر میں آتے ہیں۔ دادا جی نے اسے پیار کیا۔ آپ کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا ہے، پلیز جلدی آنا، لاڈ والے انداز میں کہتی وہ دادا جی کو مسکرانے پہ مجبور کر گئی۔ تبھی دروازے سے اندر آتے نظر یامین پہ پڑی، فوراً سے منہ پھیرا، زبان دانتوں تلے دباتی وہ وہاں سے غائب ہوئی۔ پھر کیا سوچا پتر؟ یامین کے سلام کرنے پہ دادا جی نے پھر سے وہی ٹاپک چھیڑا۔ دادا جی میرا جواب آپ کو پتہ ہے، ادب سے کہتا وہ بھی دادا جی کے ساتھ باہر گارڈن میں آ گیا۔ پتر زندگی کے تلخ واقعات سے زندگی رکتی نہیں، ہمیں تو ان واقعات سے سبق حاصل کرنا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے۔ سمجھانے کا انداز بہت پیارا تھا۔ دادا جی کبھی کبھار انسان کے اختیار میں کچھ نہیں ہوتا، میں چاہ کے بھی بے باس ہوں۔ یامین کا لہجہ نم ہوا۔ کوئی نہیں پتر، حوصلہ رکھ، اللہ نے ضرور بہت اچھا سوچا ہوگا تیرے لیے، فکر نہ کر۔ اسے تھپکی دیتے وہ باہر نکل گئے۔ وہ انہیں جاتا دیکھ اپنے روم میں آ گیا۔ اللہ نے ضرور بہت اچھا سوچا ہوگا تیرے لیے۔ شاور لے کے نکلا تو بے اختیار دادا جی کی بات یاد آ گئی، تو آنکھیں موند کے وہیں صوفے پہ باہیں پھیلائے بیٹھ گیا۔ اچانک سے ہنستی مسکراتی اس کی آنکھوں کے سامنے آ گئی۔ یامین نے جھٹ سے آنکھیں کھولی۔ یہ مجھے کیا ہوا ہے؟ میں کیوں اسے سوچ رہا ہوں؟ وہ تو بہت چھوٹی ہے، بہت معصوم۔ یہ تو دل کیوں بے اختیار ہونے لگا ہے؟ جانے دل تو کس طرف ہے لے چلا، ہم تم بھٹکے مل رہا نہ راستہ۔ وہ اپنے دل سے گھبراتا اٹھ کے باہر نکل آیا۔ ببر بوتل کے جن کی طرح حاضر ہوا۔ بھائی کچھ کھائیں گے؟ بنا لاؤں آپ کے لیے؟ فوراً سے سلام کرتے وہ بولا، نہیں موڈ نہیں۔ نظریں ادھر ادھر دوڑائیں لیکن وہ کہیں نظر نہ آئی۔ کسی کو ڈھونڈ رہے ہیں؟ ببر یامین کی ہر حرکت، ہر اشارہ سمجھتا تھا۔ نہیں، ایک کپ کافی بنا دو، کہتے وہ پلٹا ہی تھا کہ ناک کی سیدھ میں وہ کھڑی نظر آئی۔ لبوں میں مسکراہٹ کو چھوا، لیکن یامین مسکراہٹ چھپانے کا فن جانتا تھا۔ کیسے ہیں؟ کشش کے برجستہ سوال پہ اسے دیکھے گیا۔ ببر جا چکا تھا۔ سنا ہے آپ شادی کر رہے ہیں؟ اچانک کشش کے یوں بولنے پہ یامین کے کان کھڑے ہوئے۔ کیا مطلب؟ ماتھے پہ تیوری چڑھائی۔ نہیں، وہ مجھے ایسا سننے کو ملا۔ کشش نے زبان کو قابو میں رکھنے کی بہت کوشش کی، لیکن اس کی زبان رک جائے ہو ہی نہیں سکتا۔ کشش، آئی ایم ٹیلنگ یو، اگر کوئی بھی شرارت کی اس بار بہت برا پیش آؤں گا۔ انگلی اٹھاتے وارن کیا۔ کیا یامین سکندر، آپ کبھی تو مجھ سے اچھے کی امید کر لیا کریں، منہ بناتے کہا۔ یامین سر نفی میں ہلاتا اپنے روم کی جانب بڑھا۔ پھر اس کا راستہ روکا۔ کیا ہو جائے گا اگر آپ شادی کر لیں گے تو؟ داور اور کرن کا گھر بس جائے گا، بہت پیار سے سمجھایا۔ یامین نے دانت پیستے اسے دیکھا۔ ہٹو آگے سے، آپ پھر سے مجھے ڈانٹ رہے ہیں؟ منہ بنایا۔ تمہارے کام ہی ایسے ہیں، بنا ڈانٹ کھائے تمہارا کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ یامین اسے آئینہ دکھاتا اندر کی جانب بڑھا۔ آپ کو شادی سے مسئلہ کیا ہے آخر؟ تھک ہار کے وہ سوال پوچھ بیٹھی جو شاید نہیں پوچھنا چاہیے تھا۔ غصے سے اسے دیکھا۔ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ تم ہو کشش افضال سکندر، اور اگر 1 منٹ سے پہلے تم یہاں سے غائب نہ ہوئی تو آئی سویئر قتل ہو جاؤ گی میرے ہاتھوں۔ یامین کا غصہ 7ویں آسمان کو چھونے لگا۔ ایک ہی بات تھی جو اسے تکلیف دیتی تھی، ماضی یاد کرواتی تھی، وہ زبردستی یاد کرواتی تھی۔ ہاں، زور زبردستی ہی تو کی تھی حیات سکندر نے اس کے ساتھ اپنی بیوی کی باتوں میں آ کے، اور انہوں نے بنا سوچے سمجھے بیٹے کو قربان کر دیا۔ آپ نے آج لنچ نہیں کیا جو مجھے قتل کر کے کھانا چاہتے ہیں؟ کشش نے منہ بناتے مسکینی آواز میں کہا۔ بہت ڈھیٹ واقعہ ہوئی ہو۔ یامین نے مزید بات کرنا مناسب نہ سمجھا۔ ایک دم سے سر درد شروع ہو گیا۔ دراز سے ٹیبلٹ نکالی اور خالی پیٹ ہی کھانے لگا۔ یہ کون سی دوائی لے رہے ہیں آپ؟ کوئی بیماری ہے آپ کو کیا؟ قریب بیٹھتے بہت فکر مندی سے اور رازداری سے پوچھا۔ ببر نے دروازے پہ ناک کی اور کافی لے کے اندر آیا۔ سائڈ ٹیبل پہ کافی رکھتا وہ خاموشی سے جا چکا تھا۔ چھی، یہ کوئی پینے کی چیز ہے؟ کڑوی، کافی پی پی کے خود بھی کڑوے ہو گئے ہیں۔ منہ کے الٹے سیدھے اینگل بناتی وہ یامین کو بچی ہی لگی۔ بنا اس کا جواب دیے کافی پینے لگا۔ آپ مجھے اگنور کر رہے ہیں میز یامین سکندر؟ آپ کی بار کھلا کیا۔ وہ جب جب اس کا پورا نام لیتی یامین کے دل کے تار چھیڑ دیتی تھی۔ یامین کو اس کے لبوں سے ادا ہوا اپنا نام بہت حسین لگنے لگتا تھا۔ ایک بات بتاؤ کشش افضال سکندر، اتنا بولنے کے کوئی پیسے چارج کرتی ہو یا مفت میں ہی سب کو اپنی عقل و راستے نوازتی رہتی ہو؟ آپ کی بار یامین نے اسے اڑے ہاتھوں لیا۔ اس پہ وہ منہ بناتی اٹھی۔
آپ سے تو بندہ بات بھی نہ کرے۔ ناراض سی ہوتی وہ وہاں سے جانے لگی۔ یامین کے لبوں پہ مسکراہٹ رینگ گئی۔ وہ پلٹی اور یامین کی مسکراہٹ دیکھتی رہ گئی۔ امیزنگ اسمائل۔ پھر سے مسکرانا پاس آئی اور وہ فرمائش کرنے لگی۔ یامین نے لب بھینچے۔ میں کب مسکرایا؟ انجان بنا، جھوٹ نہ بولو، میں نے آپ کو مسکراتے دیکھا۔ کشش نے انگلی اٹھاتے کہا اور اپنی انگلی اس کے گال پہ رکھی جہاں جہاں گڑا بنا تھا اور یامین کو میمورائز کرنے لگی۔ اس کی انگلی کا لمس اسے گال کی بجائے دل پہ محسوس ہوا۔ فوراً سے کافی کا مگ سائڈ پہ رکھتا وہ کھڑا ہوا۔ کشش، اپنے روم میں جاؤ۔ اپنے دل کی دھڑکنوں کے شور کو کم کرتا وہ بہت روڈلی بولا تھا۔ آپ مسکراتے بہت پیارے لگتے ہیں، مسکراتے رہا کریں، مسکرانا صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ بہت میٹھی اور دھیمی آواز میں کہتی وہ جا چکی تھی۔ کسی بھی ریا سے پاک وہ وجود دھیرے دھیرے یامین کو اپنے سحر میں جکڑ رہا تھا، اور یہی وہ نہیں چاہتا تھا۔ وہ اندر سے کتنا دکھی تھا یہ وہ کسی پہ ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کشش اس سے بھی عزیز تھی، ایک دوست کی طرح، ایک کزن کی طرح، یا شاید بہت بڑھ کے تھی۔ وہ اپنے اس جذبے سے وہ انجان تھا یا جان بوجھ کے انجان بن رہا تھا، وہ نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ میٹنگ کے لیے وہ دونوں نکل چکے تھے۔ میٹنگ کے لیے حاضر سے لیے فرقان کے آفس میں داخل ہوا۔ میٹنگ شروع ہوتے ہی عائشہ کو بے چینی سی ہوئی اور وہاں سے ایکسکیوز کرتی اٹھ گئی۔ پھر تازہ ہوا میں آ گئی۔ وہ ویو بہت پیارا تھا، سامنے ہی پانی کی لہریں شور مچا رہی تھی۔ کراچی کا یہ منظر بہت سے لوگوں کو وہاں اپنی طرف کشش کرتا تھا، اور اسی سائڈ کا منظر وہ پہلے بھی حاذق کے ساتھ انجوائے کر چکی تھی۔ حاذق بس کریں، وہ آگے نہیں جاننا چاہتی۔ عائشہ نے روکا۔ کیوں، کیا ہوا؟ ڈر گئی؟ حاذق شمریز کے ساتھ ہوتے تم ڈر گئی؟ حاذق نے اسے خود سے قریب کیا تو عائشہ کے دل کی دھڑکنوں میں ارتعاش پیدا ہوا۔ دیر ہو رہی ہے، چلیں۔ نظریں جھکاتی وہ حاذق کو بہت دل کے قریب لگی۔ چلتے ہیں، کچھ شادیں بس تکلیف دینے کے لیے آتی ہیں۔ وہ پل عائشہ کی زندگی کے یادگار پل تھے جن کے سہارے وہ پوری زندگی گزار سکتی تھی۔ آنکھوں کے گوشے بھیگنے لگے۔ بیتا سکھ بھی دکھ لگتا ہے جب یادیں آتی ہیں۔ بھولی بسری اپنی ساری باتیں دکھراتی ایک بے وفا کی یاد میں۔ ان کا شور کچھ زیادہ ہو گیا ہے نا؟ اچانک پیچھے سے آ کے کہتے وہ عائشہ کو چونکا گیا۔ مطلب وہ بھی نہیں بھولا تھا، وقت بہت بڑا مرہم ہے، دھیرے سے کہتی وہ حاذق کو تپتے صحرا میں کھڑا کر گئی۔ جانے لگی کہ کھینچ کے اپنے قریب کیا۔ وقت بہت بے رحم ہے عائشہ فردوس، اور بہت جلد تمہیں اس بات کا پتہ چلے گا کہ کسی کو بیچ راستے میں چھوڑنا کیا ہوتا ہے۔ جھٹکے سے چھوڑتا وہ پیچھے ہٹا، نم آنکھوں کے گوشوں سے وہ اسے دیکھے گئی۔ جہاں اس کے لیے کبھی محبت نظر آتی تھی، آج وہاں صرف نفرت نظر آ رہی تھی۔ حاذق بے اختیار ہی اسے پکارا۔ چپ، ایک دم چپ، کسی بھی خوش فہمی میں نہ رہنا۔ اگر تمہیں بچایا صرف اس لیے کہ تمہیں سزا دینے کا حق صرف میرا ہے۔ زہر میں بوجھا ہر تیر عائشہ کے دل کے پار ہوا۔ ڈاکٹر کے پاس لے کے گیا، اس لیے نہیں کہ تمہاری پرواہ ہے، اس لیے کہ جو زخم تم نے مجھے دیے ہیں اب سود سمیت لوٹانے کا وقت آ گیا ہے۔ اتنی شدت تو محبت میں بھی نہیں تھی جتنی شدت اب تم میری نفرت میں دیکھو گی۔ نفرت بھرا لہجہ عائشہ اندر سے کٹ کے رہ گئی۔ آپ کا ایڈ پڑا، اس سلسلے میں آپ سے ملنا ہے۔ ایک اور لڑکی کی کال آئی۔ یامین زچ آ گیا۔ کون سا ایڈ؟ آپ کی شادی کا دیکھیں، آپ کو جس طرح کی لڑکی چاہیے وہ ساری کوالٹیز مجھ میں ہیں۔ یامین نے فون آف کیا اور سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ کال پھر سے آ رہی تھی، اب کوئی اور نمبر تھا۔ ہیلو، کال پک کی۔ یامین، سکندر تو ہمارے ہابو کی ملکہ میں ہوں، مجھے تم قبول ہو، کہو کہاں ملیں؟ جہنم میں، دانت پیس کے کہتا وہ موبائل کو سائڈ پہ پھینک دیا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ یامین یار یہ کیا ہے؟ مجھ سے چھپ چھپا کے شادی کی پلاننگ؟ نیوز پیپر ہاتھ میں اٹھائے حاذق اندر داخل ہوا۔ دماغ سیٹ ہے؟ یامین بڑکا۔ یہ میں نہیں، یہ خبر کہہ رہی ہے۔ حاذق نے فوراً اسے نیوز پیپر تھمایا جس پہ لکھی خبر پڑھ کے یامین نے غصے سے لب بھینچے۔ مجھے یہ نیوز پیپر کا ایڈیٹر 10 منٹ میں یہاں چاہیے۔ اپنے اندر کا ابال وہ نیوز پیپر کو ٹیبل پہ، اوکے باس، جسٹ ٹیک اٹ ایزی۔ حاذق اسے پانی کا گلاس تھماتا باہر نکلا اور نیوز پیپر کے ایڈیٹر کو یامین کے آفس میں بلوانے کا بندوبست کیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ ایڈیٹر یامین کے سامنے مجرموں کی طرح بیٹھا تھا۔ کس کے کہنے پہ یہ خبر چھاپی؟ سرد لہجے میں کہتا وہ سامنے والے کو بہت سر ڈرا گیا۔ جی وہ آپ کے ہی گھر سے آئے تھے، منمناتے ہوئے کہا۔ یامین سمجھ گیا کہ یہ کس کی کارستانی ہے۔ کل ہی اس نیوز کی تردید ہونی چاہیے، ورنہ تمہارا کیا حشر کروں گا تم سوچ بھی نہیں سکتے۔
ضبط کرتا وہ نیوز پیپر لیے باہر آیا، گاڑی نکالی اور خود ڈرائیو کرتا گھر پہنچا۔ اندر کی جانب قدم بڑھائے، سامنے ہی وہ نظر آ گئی۔ جلتو جلالتو آئی بلا کو ٹالتو کا ورد کرتی وہاں سے بھاگنے لگی، جبکہ پاس بیٹھے سمیر کی پیٹ تھی۔ 1 منٹ رکو یہی، سرد آواز میں کہتا وہ کشش کے دل کو دھڑکا گیا۔ ورد اور تیز ہو گیا، سمیر بھی پلٹتا فوراً کھڑا ہو گیا۔ یہ سب کیا ہے؟ داور یوں یامین کو غصے میں دیکھ باہر سے آتا وہیں ان کے پاس ٹھہر گیا۔ پتہ تو چل گیا تھا لیکن وہ ان سب میں شامل نہیں تھا۔ کیا ہوا؟ کس بارے میں بات کر رہے ہیں؟ کشش بمشکل بولی۔ زیادہ اوور سمارٹ بننے کی ضرورت نہیں، اور جو پوچھا وہ بتاؤ۔ جارحانہ تیور دیکھتے کشش کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوئی۔ ضرورت ہے رشتہ؟ ایک ہینڈسم پڑھے لکھے رئیس زادے جو کہ دیکھنے میں سالار سکندر، چلنے میں جہان سکندر، اٹھے تو فارس غازی، بیٹھے تو کار، توڑے تو عمر جہانگیر، اخبار میں یہ سب پڑھتے۔ یامین کا اتنا دماغ نہیں گھوما جتنا نیچے دیے گئے نام اور فون نمبر اور ایڈریس پہ غصہ آیا۔ میر یامین سکندر، جو 1 نہیں 2 نہیں بلکہ پورے 6 ہوٹلز کا مالک ہے، خواہش مند و شیزہ فوری رابطہ کریں۔ لب بھینچے وہ ان تینوں کو قطار میں کھڑا کیے، خوشمگین نگاہوں سے انہیں دیکھے جا رہا تھا۔ کس کی حرکت ہے یہ؟ سرد آواز، مانو ان تینوں کے کان میں جیسے کسی نے سیسا پگھلا کے ڈال دیا ہو۔ تینوں خاموش رہے۔ میں نے پوچھا کس کی یہ حرکت ہے؟ آپ کی بار آواز اونچی تھی۔ ڈر کے مارے سمیر کی انگلی کشش کی جانب اٹھی، ساتھ کھڑے داور نے بھی انگلی سیدھی کشش کی جانب اٹھائی، جبکہ کشش اپنی ہرنی جیسی آنکھیں اب چھوٹی کیے سامنے کھڑے یامین کو ماتھے پہ تیوری ڈالے گھور رہی تھی، اس بات سے انجان کہ اس کے کرائم پارٹنرز اسے دھوکہ دے گئے ہیں۔ شرم نام کی کوئی چیز ہے تم تینوں میں؟ یامین کا بس نہیں چاہ رہا تھا کہ اس چٹاک بار کی لڑکی کو قتل کر دے۔ بھائی یہ سب ان دونوں کا سوچا اور مشترکہ پلان تھا، مجھے تو ابھی آپ کے سامنے آنے سے پہلے پتہ چلا۔ داور نے صاف اپنا دامن بچایا۔ سمیر اور کشش نے گردن موڑ کے ایک دوسرے کو دیکھا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں کھا جانے کا ارادہ کیا، جبکہ دوسری نظر سامنے دھاڑتے شیر کو۔ حد ہوتی ہے احمق پان کی، صبح سے کوئی 20 کالز اٹینڈ کر چکا ہوں۔ یامین کی غصے سے بھری آواز، وہ تینوں یکدم سیدھے ہوئے۔ یہ خبر ایڈیٹر تک کس نے پہنچائی؟ وہ شیر کی طرح گھراتے آگے بڑھا۔ ان تینوں کا سانس روکا، یقیناً تم گئے ہوگے۔ سمیر اپنے اوپر لگنے والے اس الزام پہ بے دم بخود رہ گیا، جبکہ پاس کھڑی کشش نے فوراً دوسری طرف رخ موڑا۔ دیکھو ایڈیٹر صاحب، اگر یہ خبر تمہارے نیوز پیپر میں چھپ گئی نا تو سوچو کیا ہی فیمس ہو جائے گا تمہارا نیوز پیپر، پارے نیارے ہو جائیں گے تمہارے۔ کشش نے ایڈیٹر کو سبز باغ دکھاتے کہا۔ لیکن اگر یہ خبر جھوٹی ہوئی تو میر صاحب مجھے قتل کر دیں گے۔ کشش نے مڑ کے سمیر کو گھور کے دیکھا، جو کہ سیانی ہنسی ہنسا۔ ارے تھوڑی قتل نہ کریں گے، ہم ان کے گھر سے آئے ہیں ان کی اجازت سے۔ یہ دیکھیں انہوں نے اپنا ایڈریس فون نمبر سب دیا ہے، ہم کیوں جھوٹ بولنے لگے بھلا؟ کیوں سمیر؟ وہ شرارتوں کی نانی معصوم شکل بنا کے سمیر سے تائید مانگ رہی تھی۔ سمیر نے بھی ہاں میں ہاں ملائی۔ میں یہ چھاپ دیتا ہوں لیکن انعام ملے گا نا؟ وہ ایڈیٹر لالچ میں آ گیا۔ بالکل، بہت عزت و احترام کے ساتھ نوازا جائے گا انعام سے۔ کشش نے خوش ہوتے ایڈیٹر کو مطمئن کیا ہے۔ کچھ پوچھا ہے؟ جواب دو، غسیلی آواز میں پوچھتے یامین نے سمیر کے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ تھوک نکلتا اب کی بار بھی انگلی اٹھاتا جھٹ سے اشارہ کشش کی طرف کیا۔ اسے اپنی جان بہت پیاری تھی، کشش کی تو صدمے سے مر جانے والی حالت ہو گئی تھی۔ اب توپوں کا رخ کشش کی طرف تھا۔ تمہیں سکون نہیں اپنی زندگی میں؟ پیدا ہوئی جمعہ 8 دن نہیں ہوئے کہ رشتے والی ماسی بن گئی ہو۔ یامین نے اچھا خاصا لتاڑ کے رکھ دیا۔ ماسی کا نام سن کے تو کشش کے پاؤں لگی سر بوجھی۔ آپ کے بھلے کے لیے منہ بناتی وہ منمنائی، میرا بھلا؟ تم ہوتی کون ہو میرا بھلا کرنے والی؟ یامین کی پارا ہائی ہوا تو داور اور سمیر خاموشی سے وہاں سے ناک آؤٹ ہو گئے۔ آپ مجھے یوں نہیں ڈانٹ سکتے میر یامین سکندر، وہ بھی اب بنا ڈرے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بولی، جبکہ آنکھوں کے چھوٹے چھوٹے موتی یامین کی زیرک نظر سے چھپے نہ رہ سکے۔ میں کیا کر سکتا ہوں تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ بہت شوق ہے نا میری شادی کروانے کا تمہیں، تو ٹھیک ہے، اب میری شادی ہوگی اور وہ بھی تم سے۔ یامین کے منہ سے غصے میں جو آیا نکلتا چلا گیا۔ کیا؟ کشش کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ میں کیوں کرنے لگی آپ سے شادی؟ پتہ بھی ہے آپ کو، پورے 7 سال چھوٹی ہوں آپ سے۔ انگلیوں پہ گنوایا اور منہ بگاڑا۔ یہ تو اب وقت بتائے گا، میرا جینا حرام کیا ہوا تم نے۔ اب جینا حرام کیسے کرتے ہیں کسی کا، یہ اب میں تمہیں بتاؤں گا میر یامین سکندر۔
اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے غصے سے گھراتے وہ اسے سم بک چھوڑ چکا تھا، اور وہ مٹھیاں بھینچتی وہیں منہ بناتی ایک لایا عمل تیار کرنے لگی۔ ہار ماننا تو اس نے سیکھا ہی نہیں تھا۔